اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف چینل میں خوش آمدید۔ ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک ایک کھلی ہوئی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں، اور یہ واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے بندوں کو اور پچھلی قوموں کو مشکلات میں ڈالا، پھر ان کی مشکلات کو کیسے دور فرمایا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو جس آیت اور دعا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ آیت کریمہ کہلاتی ہے۔ اس آیت کا وظیفہ بہت ہی مجرب اور خاص ہے۔ اگر آپ اس آیت کے وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں تو آپ کو اپنی زندگی میں بے انتہا خوشیاں ملیں گی۔ جس مقصد کے لیے وظیفے کو کریں گے وہ مقصد اللہ کے حکم سے پورا ہوگا، بس اس عمل کے طریقے کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہوگا۔ آیت کریمہ کے اس خاص وظیفے کا طریقہ کیا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل اسلامک وظائف کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ ہم آپ کو آیات کریمہ کا خاص وظیفہ بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں اکابرین سے ہر مشکل اور پریشانی میں کثرت کی تاکید کیا کرتے تھے کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل درپیش آئے تو آپ اللہ پر یقین کے ساتھ اس آیت کی کثرت شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اس مشکل سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ اس آیت کریمہ کا مجرب وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کو اس آیت کریمہ کی شان نزول کے بارے میں مختصراً بتاتے ہیں۔ اس بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو عراق یعنی موصل کے علاقے میں مبعوث فرمایا تھا۔ آپ اپنی قوم کو ایمان و توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرتی رہی اور کفر عناد پر اڑی رہی۔ ایک مدت کی تبلیغ کے بعد جب آپ بالکل مایوس ہو گئے کہ قوم ایمان لانے والی نہیں اور عذاب الہی کا وقت قریب آ گیا تو آپ اپنی قوم کو 3 دن کے بعد عذاب الہی کی وعید سنا کر اللہ کی اجازت سے بغیر وہاں سے نکل گئے اور مشکلات سے دوچار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں قید کروایا، بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مچھلی والے حضرت یونس کو یاد کرو جب وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، لیکن یونس کو جو ہی احساس ہوا ان سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ملامت کیا اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے قید خانے سے اللہ کو پکارا۔ سورۃ انبیاء ترجمہ بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ یاد رہے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی قید سے رہائی کے لیے توحید باری تعالیٰ ہی کا سہارا لیا اور اللہ ہی کی پاکی بیان کی۔ نبی ولی اللہ کے کسی ہر گزیدہ بندے کو نہیں پکارا اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور کا وسیلہ پکڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ انتا یعنی لا الہ جو کلمہ توحید ہے، اور کہا سبحانک یعنی سبحان اللہ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ ان جملوں میں ان باتوں کا اعتراف ہے۔ اے اللہ میں نے تیرے حکم کا انتظار نہ کر کے تیرا کچھ نہیں بگاڑا اور مجھے اس قید میں کر مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، کیونکہ تو اس سے پاک ہے۔ کسی پر ظلم کریں یہ تو ہم انسان ہی ہیں، جلد باز ہیں، ناشکرے ہیں اور بے صبرے ہیں اور اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ تب ہمارے غفور الرحیم رب نے نہ صرف اپنے نبی کی دعا قبول کی اور انہیں قید و غم سے نجات بخشی، بلکہ یہ بھی فرمایا جو بھی مومن بندہ یہ دعا مانگے گا اسے نجات ملے گی۔ سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ ہے بس ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں غم سے نجات بخشی اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے تھے۔
اس آیت کی تفسیر میں علماء نے بیان کیا ہے، اس آیت یعنی آیت کریمہ کو صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی فضیلت اور اس کے فائدے کو عام کر دیا گیا۔ یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس آیت سے نجات عطا فرمائی، اسی طرح سے مومنوں کو بھی مشکلات سے نجات دی جاتی رہے گی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ اگر کسی پر مصیبت اور آزمائش آ جائے تو اسے پڑھے تو اسے اس سے نجات مل جائے گی۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین باروایت۔ اور اس طرح رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یونس کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ آئیے آپ کو اس آیت کا خاص عمل بتاتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے ویڈیو کے شروع میں بات کی تھی۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے، آپ نے دن میں یا رات میں اس عمل کے لیے وقت مقرر کر لینا ہے، خاص جگہ بھی مقرر کر لینی ہے، کیونکہ اس عمل کے لیے ضروری ہے آپ اس عمل کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عمل کو آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے۔ آپ اس کا طریقہ سن لیں جو بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے روزانہ اپنے وقت مقرر پر باوضو ہو کر اس جگہ بیٹھ جانا ہے جس جگہ آپ نے وظیفے کے لیے خاص کیا ہے، اور آپ آیت کو روزانہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس آیت کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا وہابو کو بھی 111 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی پہلے 111 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 111 مرتبہ اللہ کا نام یا وہابو پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک لازمی پڑھ لیں 11 مرتبہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی جو بھی حاجت ہو اس کی دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی حاجت پوری ہوگی، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل سے دور ہو جائے گا، چاہے نوکری کا ہو، رزق کی تنگی ہو، شادی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کاروبار میں تنگی یا رکاوٹ ہو، یا مال و دولت میں فراوانی چاہتی ہو، جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی مشکل ہو، اس کے لیے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر مشکل دور ہو جائے گی، زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی۔ اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور کوئی بھی اس خاص وظیفے سے استفادہ کر سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم یہ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والے مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ہر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔